بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اب کچھ ویلاگ کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ میں خود بہت زیادہ ششپن اور ایک ذہنی تاش کا شکار ہوں۔ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظر ہے بال جبریل کے اندر، شعر تو خیر سارے ایک سے ایک بڑھ کے ہے، تو میں دو اشعار کے جو ہے نا ان کے ایک ایک مصرع پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ پھر اس کا دوسرا مصرع ہے کہ میں ظاہر حلال کو کہہ نہ سکا کان۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی سچائی دکھائیں جس میں اس کے جو خواب ہیں یا اس کے جو آئیڈیلز ہیں یا اس کے جو گولز ہیں، اگلا بندہ یہ کہے کہ آپ کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر مشکلات ہیں، یہ ان چیزوں کو اکاؤنٹ فار کیے بغیر آگے نہ چلیں۔ خیر اینی میں بات ایسی دور نکل گئی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے بات سمجھائی جائے، کیونکہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب یا فرقے یا ایون مذاہب ہیں دنیا کے مختلف جن کی آپ کو کوئی منطق سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وہ لوگ سارے کے سارے بالکل راسخ العقیدہ ہوتے ہیں اور وہ ایک مضبوطی سے انہوں نے اس کو تھام رکھا ہوتا ہے۔ لیکن سیاست میں تو یہ عام فہم چیزیں ہیں۔ سیاست میں تو چونکہ جو دو پیچ ہیں وہ دنیاوی ہوتے ہیں، جن کے اندر سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، جس کے اندر نالائکی بھی ہوتی ہیں، تدبر اور تدبیر بھی ہوتی ہے اور بے تدبیری بھی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی بڑی یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں، اور پھر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو پورٹری ہی کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے یہ دیداور پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مسیحا بھی یہی ہیں، یہ اوتار بھی یہی ہیں، یہ ولی اللہ بھی یہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہی تھے الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ چاند میں ایک دن الطاف حسین صاحب کا پورا چہرہ دکھا دیا۔ میرا خیال میں کم و بیش 30-32 سال 35 سال پہلے پتہ چلا کہ کراچی کے میں ایک گملے میں پودا پھوٹا ہے جس میں پتے کے اوپر الطاف حسین کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ذوالفقار بھٹو صاحب کو بھی لوگوں نے بعد میں سیاسی رہنما تو تھے ہی تھے، لیکن ان کا ابھی بھی پیر بابا اور پیر سائیں، ان کا مزار، ان کا عرس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب چیز ہے کہ سیاسی جو ہماری جو عقیدت ہے وہ بالکل ایک روحانی عقیدت ہو جاتی ہے، مذہبی عقیدت ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب بھی آج کل اسی کی مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاست دو حصوں میں کرے تو جو بڑا مارکا ہے وہ تو ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس مارکے میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے مسلم نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، سلمان بھی ہے، آیا اس مارکے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ یس، میرا خیال ہے۔ تو چنانچہ یہ دو مارکے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کا اور سیاسی جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ کا ملا کے۔ ایک مارکہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو مسلم نون کا سب سے ممیز، یا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی سیاسی جماعت اپنے قد کاٹ کے ساتھ بالکل اپنے طور پہ علیحدہ کھڑی ہے، یا ان کی سیاست علیحدہ کھڑی ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ بھی آ کے اس نے ایک بہت بڑا جو ویکیوم تھا سیاست میں اس کو بھرا بھی ہے اور ایک چیلنج بن گئے۔ اور عمران خان صاحب کے بعد جو ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی شاید جو ہے آلٹرنیٹ بھرنا مشکل ہو، تو وہ جو بھرا جا رہا ہے اس میں وہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی کوئی مقابلہ کرنا ہے، تو مقابلے میں تحریک انصاف تو اس وقت نہیں ہے، کیونکہ 2024 الیکشن میں جو کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف اس ہیئت ترکیبی یا اجزائے ترکیبی کے ساتھ موجود نہیں ہوگی۔ وہ کیسے موجود ہوگی یہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ کتنی ایک ہوگی، اور وہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہوگی بھی سے یہ نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ زیر اثر تحریک انصاف کیا کتنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماننے اور چاہنے والے اس کو اعتماد بھی کریں گے، اور عمران خان صاحب نے اس سے ڈس اون کر دیا تو وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی یا
تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ جو پروفیسر ٹیک نے بنایا یہ بھی ایک بن جائے گی. ان کی بالکل یہی اوقات ہوگی کہ تحریک انصاف کا ووٹ تو انہیں نہیں ملے گا اگر ان کی کوئی توقعات ہیں. البتہ یہ خانہ پوری ضرور ہو جائے گی جیسے راجہ ریاض صاحب نے اسمبلی میں 25-30 بندوں کو اپوزیشن بینچز پہ بٹھایا ہوا تھا. بہرحال اب ایک فریق جو ہے اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کے جو اقتصادی بدحالی ہے اور باقی ساری چیزیں جو تتر بتر ہوئی ہیں, ایک وہ ان کے سامنے ہے کہ اس کو کیسے اپ لفٹ کیا جائے, کیسے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, اور کس طریقے سے پاکستان کو ایک وائبل ملک بنایا جائے. ساتھ جو ہے ان کو بہرحال عمران خان صاحب سے بھی صرف نظر نہیں کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب کی موجودگی جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے جو ماننے اور چاہنے والے ہیں انہیں ایک طوفان بدتمیزی بچا رکھا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن بہرحال ایک چیز ہے جس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا جا رہا, اور وہ ہے عمران خان صاحب کی جو زمینی حقائق ہے سیاست کے اوپر میرا خیال ہے کہ خاصی مضبوط گرفت ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا 2018 میں عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور ساری پارٹیاں جو تھیں وہ عمران خان صاحب کے پیچھے یکسو ہو چکی تھی. بیان اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت گرفت میں ہیں اور پکڑ میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ ان کے لیے مشکلات آئے دن بڑھیں گی, لیکن ان کا مقابلہ جو ہے اس طریقے سے باقیوں کے ساتھ ہے. اچھا, میں جس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں جو فریق ہیں یہ بہت غلط فہمی کا شکار ہیں, بہت غلط فہمی کا شکار ہیں. عمران خان صاحب اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے, چلو میں مان لیتا ہوں, اور دوسرا کا یہ ہے کہ اس پبلک سپورٹ کی موجودگی میں میرا اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر انہوں نے زور زبردستی کی تو اس کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا. ظاہر ہے کوئی ان کا مطلب یہ نہیں کہ جلسے جلوس ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ اس طرح کے اندر جو رائے عامہ ہے وہ پھر جب بھی ان کو آپ نے موقع دیا باہر نکلے گی تو اس کو پھر جو ہے چپ کرانے کے لیے شاید مارشلات تک بھی لگانے پڑ جائیں. یہ کچھ مطلب یہ یا اور کئی سختیاں کی جا سکیں یا بہت سارے جو ہے دوسرے تعدیبی اقدامات کیے جا سکیں. یہ ایک بلڈ اپ ایسا ہوتا ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ان کے لیے سب سے اچھی میری رائے یہی تھی کہ 2024 کے الیکشن کو فورگو کرتے اور کسی طریقے سے اپنے معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معافی تلافی پہ ختم کراتے, تاکہ نظام جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ سارے آ جاتے اور پھر آگے چلتا. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے پوچھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایشو ہی نہیں ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ پاری نہ, یہ تو آپ دیکھ لیں گے, اور یہ بڑا فلاں فلاں فلاں, اور پلس مطلب ہر طرح کی ان کے پاس دلیلیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی عقل کی بات کر نہیں سکتے. اچھا, اب ان کو کہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان ختم ہو گیا اور بس یہ ہمارے پاس ہے, جس طرح مرضی کر لیں, 14 سال رکھیں 24 سال رکھیں گے, یہ جیل میں بیٹھے گا اور کچھ بھی نہیں کر پائے گا. چلو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, کیونکہ امکانات تو ہیں اس کے بھی کام سے. اچھا, مسلم نون جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ہے جس نے اقتدار میں آنا ہے, اور اس میں دو رائے نہیں ہے. اور میں تو اس کے بارے میں ایک اپنا کالم 4-5 ہفتے پہلے ریپروڈیوس کیا تھا, جو 22 مارچ 2018 کا لکھا تھا کہ یہ ہوں گے, اور پھر عمران خان صاحب کس جو ہے راندہ درگاہ جب بنائے جائیں گے, ان کو بےعزتی کے ساتھ نکالا جائے گا اور رسوا ہو کہ ان کو اس اقتدار کے کوچے سے باہر جانا پڑے گا, تو نواز شریف صاحب کو زبردستی لا کے بٹھایا جائے گا وزیر اعظم کی کرسی پر. اگر یہ ساری باتیں جو تھیں تو اس میں جو صورتحال سامنے آئی, تو اب نواز شریف صاحب جب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جانا ہے. یہ بھی ہے کہ جی الیکشن کے اندر جو سیٹس ہیں وہ مسلم نون کو اس لیے ملیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک کا حصہ اس دفعہ مقرر کرنا ہے اور اس کے مطابق ان کا حصہ مل جانا ہے. مسلم نون کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں, ہم تو ہمارا چونکہ اس وقت عمران خان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نمبر 1 پارٹی ہیں, بالکل صحیح ہے, تو پبلک کے اندر سے ہمیں ہماری ایک ووٹ بینک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ پتہ نہیں وہ اتنا ووٹ بینک نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اور پھر کیا بندوبست کیے جاتے ہیں.
لیکن یہ ووٹ بینک ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب میں تینوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تینوں آپ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ نہ صرف آپ تینوں کے لیے یہ غلط فہمی جان لیوا ثابت ہوگی۔ جب یہ بحران آئے گا تو اس میں آپ بے دست و پا نظر آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی جیت اسی میں ہے کہ اگر ہم بے دست و پا ہوئے تو اس سے پہلے دوسرے کا مکو ٹھاپ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی برا سودا نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے دشمن کو اپنے سامنے جو ہے آپ جو ہے زیر کے سنگسار کر دیں، اس کے بعد ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تو یہ ہے، پھر یہ آخری دلیل ہے۔ اچھا، اب جب جس کو یہ بات بتاؤ حقیقت یہ ہے کہ وہ منہ نوچتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ تینوں جگہ پہ جھوٹ، مبالغہ اور خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا نظام اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک اور چیز آ رہی ہے، اب نواز شریف صاحب کی سیاست جس کے بارے میں مسلم نون کے بندوں کو اس وقت بات آپ سے بتائی نہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب کا بندوبست کوئی ہوگا تو آپ کو جو ہے اگلا نظام حکومت چلائیں گے، وگرنہ یہ نظام حکومت اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ ہی رہے گا کہ عمران خان صاحب کا ایک پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی زندہ رکھے گا اور آپ کی حکومت کو کمزور بھی خود بخود رکھے گا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری یہ پریڈکشن غلط ثابت ہو، لیکن جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، میرا نہیں خیال کہ 8 فروری کو الیکشن ہو پائیں گے۔ پتہ آپ کو چلے گا جنوری کے 10-15 تاریخ کو یا 15 سے 20 جنوری کے درمیان پتہ چلے گا کہ 8 جنوری کو انتخابات جو ہیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے۔ اس سے پہلے ٹیسٹر چل رہے ہیں عوامی کورٹس کے اوپر، قاضی فیضیہ صاحب کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر تو انہوں نے عوامی کورٹ پہ تعاون کر دیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن کے ساتھ بھی جو فاؤل پلے اگر ہو گیا یا گڈ پلے ہو گیا اور 8 فروری کی بجائے ملتوی کر دیے گئے تو نہ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پھر ملٹری کورٹس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کیا تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی نئی صورتحال نکل آئے گی اور ملک کے اندر اتنے خوفناک صورتحال ہوگی، ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی اور سپریم کورٹ شاید چاہتے نہ چاہتے اس صورتحال کو اجازت دے دے۔ بفرض محال 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے اور ملتوی جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ نقصان عمران مخالف سیاسی جماعتوں کو ہوگا جو کہ الیکشن کے لیے تیار ہو چکی ہیں، چاہے وہ مسلم نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے JUI فضل الرحمان گروپ ہے، چاہے استحکام پاکستان پارٹی ہے یا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کے بعد مسلم نون کے پاس کیا لاحمل ہوگا، کیونکہ مسلم نون نے بھارت حکومت سنبھالی تھی اور اس کو وہ کس طرح برداشت کریں گے یا کس کھاتے میں ڈالیں گے، اس سارے جو نئی صورتحال پیدا ہوئی گی۔ اور اس میں صرف میں ایک آخری بات کر دوں کہ جناب عاصم منیر صاحب کی اور ان کی جو 4 نگران حکومتیں صوبوں میں اور 1 نگران حکومت ان کی مرکز میں ہے، یہ عاصم منیر صاحب کی 5 حکومتیں، کیونکہ یہ کلی عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سندھ نے، اس وقت خبر یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی کی ہے، اس میں پٹیشنر ہیں، لیکن جسٹس مقبول باقر جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اس بات کو سختی سے نہ صرف رد کر دیا بلکہ بیان دے بھی دیا کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر کوئی بھی شریک کار نہیں۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ چیف سیکرٹری سے اسٹیبلشمنٹ نے لکھوا لیا تھا، جیسے وہ شہداء کے لواحقین آئے تھے اور بیچارے لواحقین سے اب پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو ان کو خود نہیں پتہ تھا کیوں آئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے اوپر پریشر دینے کے لیے ٹیکٹکس تھے۔ اب یہ سارے جو صورتحال ہے کہ ان کی 4 حکومتیں صوبائی اور 1 مرکزی، 5 حکومتیں، ان کی جو پلاننگ ہے جناب عاصم منیر صاحب کی اور مرکز میں اور صوبوں میں، اور جو انہوں نے کام شروع کر رکھے ہیں، اس کے لیے تو کم از کم ان کو 3 سے 5 سال چاہیے۔
میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو پلاننگ کر کے جو کام ایکسیکیوشن میں چلے گئے ہیں اور ایکسیکیوٹ ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہر سطح پہ، چاہے وہ ترقیاتی ہو، چاہے پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پلاننگ ہو، اس سے اندازہ لگائیں۔ وی لاگ کو میں یہی چھوڑتا ہوں، جاتے جاتے تو ایڈ کر دوں کہ یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ سارے دوست دشمن سارے نانا ہیں۔ جب پاکستان کے مسائل ہوتے نہ میرا کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے، نہ میرا کوئی مفاد ہے کسی سے، مجھے وہی بات کرنی ہے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے میں کبھی بھی زہر ہلال کو کند نہیں کہوں گا، چاہے اپنے بیگانے مرضی جتنا خف ہو جائے، بتاتا رہوں گا کہ یہ چیز خدا کے واسطے نہ کرو۔ یہ ملک جو ہے اس میں 24 کروڑ 60 لاکھ لوگ بھی رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کا اس طرح کی تباہی بربادی میں اور افراتفری میں یا اس طرح کی انارکی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ باقی رہے نام اللہ کا۔ پاکستان پائندہ باد، وما علیہم الا البلاغ۔